بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹیو کی اردو ٹرانسمیشن سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ پہ، جو ویسے تو پاکستان میں ڈسبینڈ کر دی گئی ہے، لیکن ان کا جو نیریٹو ہے کسی نہ کسی فارم میں میڈیا پہ آتا رہتا ہے. اگر آپ اس کی انسیپشن دیکھیں یا اس کی بنیاد دیکھیں تو یہ جنرلی جو ہے جو ارسٹ وائل فاٹا تھا یا فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا ہے، وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ ایگزیکٹلی جب فاٹا کو مرج کیا گیا اور جو فاٹا کے یا ارش وائل فاٹا کے جو عوام تھے ان کو وہ تمام حقوق دیے گئے جو کسی بھی صوبے کے عوام کو میسر ہیں، تو وہاں پہ پھر آئی تھنک اس شرارت کا بیج بویا گیا. تو یہ بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ 2018 میں جو 25ویں امینڈمنٹ تھی وہ پاس ہوئی اور فاٹا بیکیم پارٹ آف خیبر پختونخوا اور وہ سیٹل ڈسٹرکٹ میں شامل ہو گئے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں جتنے بھی ضلع ہیں وہ باقاعدگی سے کام کر رہے ہیں. تو اسی وقت جو ہے 2018 میں ہی اس کو قائم کیا گیا. اس میں مینلی 3 بڑے لیڈر تھے ان کے، منظور پشتین ہے، پھر محسن داوڑ ہے اور علی وزیر. اور بعد میں پھر آپ کو سپلٹ بھی نظر آئی کہ ایک پی ٹی ایم رہ گئی اور ساتھ جو ہے پھر وہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے جس کو بیسیکلی محسن داوڑ ہیڈ کرتا ہے. اس وقت ایک اور چیز آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ امریکن فوجوں کے انخلاء سے یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، لائک 2021 میں اگر انخلاء ہوا ہے تو اس سے ٹھیک 3 سال پہلے اس چیز کو آئی وڈ سے کہ اس میں انجیکٹ کیا گیا ان علاقوں میں. اور ایک بڑا فریولس قسم کا آپ کہہ رہے ہیں ان کا نیریٹو ہے، مینلی چونکہ شاید جو باہر کی پاورز ہیں، ہوسٹائل پاورز کو پتہ تھا کہ امریکن انخلاء کے بعد ایک دفعہ دوبارہ پاکستان افغانستان جو بارڈر ہے اس کو ہاٹ کیا جائے گا اور اس میں ٹیررزم بھی ہوگا. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک کواسی آپ کہہ لیں موومنٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی. اگر ان کا نیریٹو دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوارج یا ٹی ٹی پی کا یہ ایک پولیٹیکل فرنٹ ہے، بہت ملتا جلتا ہے. اس میں بالکل اس چیز پہ بات نہیں کی جاتی کہ افغانستان میں 40 سال میں 30 سال فورن آکوپیشن رہی، جس میں جو سوویت یونین تھا وہ 8 سے 9 سال رہا 80s میں، اور اس سے پہلے لیٹ 70s میں. اور امریکہ بہادر جو ہے وہ تقریباً 2 دہائیوں پہ مشتمل ہے جو پیریڈ ہے. تو پریکٹیکلی 2 سپر پاور کی حکومت رہی ہے. یہ آئی تھنک بالکل بھول جاتے ہیں سارے ایتھنو فاشسٹ یا ایتھنو نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، اور اس چیز کا جو ہے سارے کا سارا جو قصور اور پاکستان کو ٹھہراتے ہیں. دیکھیں اگر افغانستان میں ایک سپر پاور آتی ہے اپنی مرضی سے اور ہماری کوئی انویٹیشن نہیں تھی، یہاں سے کوئی آپ کہہ لیں ان کو سندیسہ نہیں گیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں اور حالات درست کریں، اس میں کسی حد تک افغانستان کے آپ کہہ لیں جو پولیٹیکل گروپس رہے ہیں یا پاور سرکلز رہے ہیں ان کا اپنا قصور بھی ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے آ کے آکوپائی کرتا ہے تو اس کے خلاف لڑتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں. یہ دس ہز بین دا ہسٹری آف افغانستان انفارچونیٹلی، ڈسپائٹ کے بیچ میں کچھ پیریڈ نظر آتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ امن تھا. جو پشتون تحفظ موومنٹ والے ہیں جو باقی اتنے فاسٹ ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال میں تقریباً آن دی ایوریج 50 لاکھ افغانوں کو ہوسٹ کیا اپنا بہن بھائی سمجھ کے، اور اس لیے اور اس میں ان کو سپورٹ کیا. ان کی بھی تیسری جنریشن پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ پی ٹی ایم کے اگر آپ جلسے دیکھیں جو ان کے ہوتے تھے یا ان کی جو لیٹ سے کارروائیاں ہیں اس میں جو افغانی بھی ہیں وہ آگے آگے پیش ہوتے تھے اور ایک مرج کرنے کی کوشش کی گئی پشتون لیٹ سے ایتھنیسٹی کے نام پہ، جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. جو ابھی پی ٹی آئی نے بھی یہی نیریٹو جو ہے ابھی چلانا شروع کر دی ہے. تو دیر از اے سملیرٹی. باقی دیکھا جائے تو ان لوگوں نے کبھی کنڈیم نہیں کیا ٹیررزم ہو، کے پی میں شہادتیں ہوں، وہاں پہ حملے ہوں، فوج پہ ہوں، لا انفورسمنٹ پہ ہوں. ڈسپائٹ کن کے دیکھیں جی فلانا مارچ تو پشتون لانگ مارچ فار فریڈم، آئی ڈونٹ نو کس چیز کی فریڈم. اور اگر ان کو اتنا ہی آئی تھنک پشتونوں کے لیے دکھ درد ہے تو آپ کمپیئر کر لیں پاکستان اور افغانستان میں. اگر چوائس دی جائے کسی بھی شخص کو، کسی بھی لیٹ سے بندے کو کہ وہ کہاں رہنا چاہے، آئی تھنک 90% وڈ پریفر کہ وہ پاکستان میں رہیں. تو اس میں چوائس دے دیتے ہیں. اس دن بھی بات ہوئی کہ افغانستان میں تقریباً 44% اگر پشتونز ہیں، باقی اس میں تاجکس ہیں، ازبیکس ہیں، ہزاراز ہیں، نورستانی ہیں،
یا باقی فارسی دان لوگ ہیں، تو اس میں افغانستان کے 3-4 حصے کر دیتے ہیں، تاجک والے تاجکوں کے ساتھ چلے جائیں تاجکستان کے ساتھ، ازبیک جو رہنے والے ازبکستان کے ساتھ چلے جائیں، کچھ ایران کے ساتھ چلے جائیں، بیچ میں جو ہے آئی تھنک کابل شابل پہ ان کی حکومت رہے گی، اور جو پشتون پاکستان کے ساتھ بارڈنگ ریجن میں رہتے ہیں ان کو چوائس دیں تو وہ ادھر ہی رہیں گے. دیٹس وائی جو 50 لاکھ افغان یہاں پہ کسی نہ کسی فارم میں موجود رہے، وہ کبھی انہوں نے آپٹ نہیں کیا، ایون اشرف غنی کے ٹائم پہ اور حامد کرزئی کے ٹائم پہ جب امریکن آکوپیشن تھی. تو یہ چیز بھول جاتے ہیں. ڈیموگرافیکلی دیکھا جائے تو کے پی ڈیفینیٹلی جو آبادی ہے کے پی میں وہ آلموسٹ پورے افغانستان جتنی ہے، اور اگر پشتون آبادی دیکھی جائے تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہے افغانستان میں پشتونوں سے. اسی طرح افغانستان، پاکستان اور دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں، جو پشتونوں کا سب سے بڑا ڈیموگرافیکلی اگر دیکھا جائے شاید وہ کراچی ہے، وہ ایون پشاور یا کابل نہیں ہے. سو یہ کچھ حقائق ہیں جو آئی تھنک پشتون تحفظ موومنٹ کے جو فالوورز ہیں ان کو مد نظر رکھنے چاہیے. اس میں آئی تھنک مین ٹارگیٹ ان کا یہی تھا کہ پاکستان میں امن نہ ہو، بارڈنگ ریجن میں جب فاٹا مرج کر گیا تو وہاں پہ ایک فساد برپا کیا جائے، اس میں جو سول گورنمنٹ کی ریٹ ہے اس کو نہ آنے دیا جائے، اور اگر ٹیررزم ہوتا ہے تو اس کو تو سپورٹ کی جائے، لیکن اگر پاکستان آرمی، لا انفورسمنٹ، فرنٹیئر کور یا انٹیلیجنس آپریشنز کرتی ہے تو اس کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. اور اس میں بڑا آسان ہے، آپ کوئی بھی نیریٹو لے لیں اور شور مچانا شروع کر دیں، آپ گالیاں دیں، اس کے علاوہ جو ہے اس میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں، تو مے بھی کچھ فالوئنگ ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بائی اینڈ لارج افغانی جو ہے وہ زیادہ تھے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کو پاکستان میں تو ڈسبینڈ کر دیا گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تک رہتے ہیں، بیکاز اگر اس میں دیکھا جائے تو ایک تو ان کی ریسٹرکٹڈ ہے، لیٹس ایکس فاٹا میں یا آپ کہہ لیں کسی حد تک بلوچستان میں بھی یہ لوگ پھرتے رہے ہیں، لیکن مین سٹریم جو ہے نا پالیٹکس میں یہ لوگ نہیں آئے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوشش بھی کی ہے تو ان کا کوئی رزلٹ اتنا اچھا نہیں تھا، کوئی اتنی سیٹیں نہیں نکال سکے. تو اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے تو جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیاں مین سٹریم اس میں کریں، جو ایشوز ہیں لیٹس سے فڈلی ایکس ارسٹ وائل فاٹا کے لوگوں کے، اس کو بالکل اجاگر کریں، بلکہ اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں جو مین سٹریمنگ کے لیے ایفرٹ ہوئی ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا حصہ بنے. اینڈ ڈیفینیٹلی چاہے پاکستان کے کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں، ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن جو اگر وہ آپ کہہ لیں خوارج کا ایک فرنٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں اور انہی کا نیریٹو لے کے چلتے ہیں، تو یہ ایسے پاکستان میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بھی ہو. آئی تھنک پی ٹی آئی نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، مختلف ایتھنک کارڈز پلے کر کے، اس کا ان کو نقصان ہوا ہے. سو یہ ایک چھوٹا سا آئی تھنک اس کے اوپر ہمارا وی لاگ تھا، اور اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی کامنٹ دینا چاہیں تو ضرور اس پہ کامنٹ کیجئے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو امپروو کر سکیں. اللہ حافظ.